السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون صلوات پڑھے محمد والے عزاداران امام خیسر باغ بامبے کی 4th مجلس 4تھی مجلس ہے ماہ محرم 1446 ہجرہ جو مومن امیر المومنین کی نگاہ میں کون ہے 3 دن سے مسلسل آپ سے معروضے کر رہا ہم بولتے جائیں پوری زندگی کہ میں مومن ہوں لیکن علی کی نگاہ میں مومن کون ہے علی مومن کی صفات کیا بتا رہے کوالٹیز آف دی مومن صفات امیر المومنین کے شیعہ کی 8ویں امام کی حدیث ہے امام علی رضا غریب الغربا کی مومن علی کا وہ ہوگا کہ جس میں نبیوں کی صفات ہونی چاہیے خدا کی صفات ہونی چاہیے اور ولیوں کی صفات ہونی چاہیے یہ 3 کوالٹیز 8ویں امام نے بتایا کہ علی کا مومن کون سب سے پہلے پلیز غور سے سنیں بس محدود وقت میں حدیث ہوتی ہے 45 منٹ کی بس اور گریہ اور پرسے کی مجلسیں ہیں یہ عشرہ اول اللہ کی صفت ہو نبیوں کی صفت ہو اور ولیوں کی صفت اللہ کی صفت کیا ہے اللہ کبھی کسی چیز کو ظاہر نہیں کرتا گناہ کو ظاہر نہیں کرتا جو اس کے بندے گناہ کرتے جیسا میں گناہ کر رہا اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ چھپاتا ہے پوشیدہ رکھتا ہے ہڈن رکھتا ہے اس کا ایک نام ہے ستار اللہ ستار العیوب ہے غور سے سنو اللہ کا اگر یہ نام نہیں ہوتا ستار تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا ستار کے معنی چھپانے کے اللہ ہر چیز کو پوشیدہ رکھ دیتا ہر چیز کو چھپاتا کوئی گناہ میرا ظاہر نہیں کرتا مارکیٹ میں نے کہا کہ باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا کتنے ایسے گناہ ہمارے ہیں پلیز غور سے سنو جو الگ کمرے میں کیے اکیلے میں کیے اندھیرے میں کیے پوشیدہ رہ کر کیے اللہ نے اس کو ظاہر نہیں کیا بلکہ اتنا کریم ہے کہ جب ہم کو معاشرے میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال دیا رحمت کا پردہ ڈالا کہا مومن میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ کسی کی بات کو ظاہر مت کرو بتاؤ مت کیوں اگر تم آج کسی کی بتاؤ گے تو اللہ تمہارا عمل نامہ بھی کھولے گا اور آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرتا مثال دے رہا ہوں واٹس ایپ چیک کر کے ہم یہ چیک کرتے کہ کس کے بارے میں کیا میسیج آیا اس کو میں فارورڈ کر دیتا ہزاروں لوگوں میں آپ سمجھ رہے یہ بات کتنا بڑا گناہ ہے جو آل محمد کی صفات ہے کبھی کسی چیز کو ظاہر مت کرو ہو سکتا وہ غلط میسیج ہو سکتا کسی کو بدنام کرنے کا میسیج
اور میں آرام سے پبلک میں اس کو اوپن کر رہا ہوں۔ یہ لڑکیوں کو بھی بول رہا، لڑکوں کو بھی بول رہا، عورتوں کو بھی بول رہا، مردوں کو بھی بول رہا۔ ایک بیماری ہے، کینسر ہے، ہر بات اوپن کرنا۔ مجلس کے بعد ہم کھڑے ہوئے نکڑ کے اوپر اور لوگوں کی بات کر رہے ہیں، نماز پڑھتے مسجد میں مولانا کے پیچھے، باہر نکل کے اسی مولانا کی نماز بارے میں بات کرتے۔ میں نماز نہیں پڑھا تھا، اس لیے میں کھل کے بھی بول رہا ہوں۔ بابا اگر تم نے کسی مولوی کی جس کے پیچھے تم نے نماز پڑھی مسجد میں، باہر نکل کے اگر اس کے بارے میں بات کرو گے تو تمہاری نماز گئی، کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ تو اللہ کی صفت کو پیدا کرو، کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ یہ محرم میں اگر تم نے یہ عہد کر لیا، یہ وعدہ کیا امام حسین سے کہ مولا میں کسی آپ کے چاہنے والے کی کوئی گناہ میں اوپن نہیں کروں گا، اگر اوپن نہیں کروں گا اس لیے کہ میں علی کا مومن، آپ کے بابا کا مومن بننا چاہتا ہوں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جنت مومن کے لیے ہے، جہنم میں کوئی مومن نہیں جائے گا، لیکن جنت بنائی گئی ہے مومن کے لیے۔ تو یہ کوشش کرو کہ جو سیرت امیر المومنین ہے، جو سیرت مولا حسین ہے، اس پہ کم از کم ہم کچھ تو چلے۔ یہ سال محرم میں آپ مولا حسین کو یہ تحفہ دو کہ میں آپ کے عزادار کی، آپ کے ماتمدار کا، آپ پہ گریہ کرنے والوں کا، آپ کی عزا میں آ کے بیٹھنے والے کی کوئی بات مارکیٹ میں نہیں لاؤں گا۔ جب تم کسی کے بارے میں نہیں لاؤ گے باہر تو اللہ تمہارے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ میں نے بھی پہلے پڑھا، خالی بہت شارٹ کر کے پڑھا، بہت شارٹ کر کے۔ نبی موسیٰ بہت بڑا نبی ہے، اللہ ان سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا۔ اللہ کیسا ستارے دیکھو، اللہ کیسا چھپاتا دیکھو۔ یہ صرف میں موٹیویشن کے لیے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے یوتھ کو موٹیویشن ہونا، تمہارے ذہن کھلنا۔ جو مولانا بول رہے وہ کیا ہے؟ یہ ایسا واقعہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری چیزوں کو چھپا کیسے دیتا، ایسا چھپاتا کہ اس ہاتھ سے چھپائے تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ نبی موسیٰ کے دور میں قحط پڑ گیا، جیسے بامبے میں بارش بہت ہو رہی، بارش ہی بند ہو گئی تھی، قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، لوگ پیاسے مر رہے تھے، کنویں سوکھ گئے تھے، 2-3 سال سے بارش نہیں ہوئی۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ رحمت خدا تمہارے پاس ہے، اور یہ جو رحمت ہے نا، یہ وجود امام زمانہ کی برکت ہے۔ اب سنو، مشہور ترین واقعہ لیکن بہت شارٹ کر کے پیش کر رہا۔ قحط پڑ گیا، ٹوٹل ڈراٹ، بارش ہی نہیں ہو رہی۔ پوری امت نبی موسیٰ کے پاس آئی، ہزاروں کی تعداد جو ان کا کلمہ پڑھتے، کہنے لگے کہ آپ نبی خدا ہیں، آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے، آپ اللہ کو بولو کہ رحمت نازل کریں، ہم بھوکے مر رہے۔ تو اس وقت نبی خدا پوری امت کو لے کے بیچ میں ٹھہر گئے، کوہ طور کے پاس۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے، وہ ماؤنٹین ہے جہاں سے جا کے موسیٰ اللہ سے بات کرتے۔ یہ ایجپٹ میں ہے، ایجپٹ کے اندر یہ پہاڑ ہے، ڈائریکٹ بات کرتے تھے، اللہ جواب دیتا تھا۔ تو پوری امت کو لے کے بیچ میں کھڑے ہوئے، بیچ میں نبی موسیٰ آ گئے، ہاتھوں کو اٹھائے۔ ہمیشہ یاد رکھو، دعا کے لیے ہمیشہ ہاتھوں کو اٹھانا، دعا کبھی سٹائل سے نہیں مانگنا، ایسا شرمانا نہیں، کبھی نہیں شرمانا دعا مانگتے ہوئے۔ دعا تمہاری سپر ہے، دعا تمہارے لیے شیلڈ ہے، دعا ہر بند دروازہ کھول دیتی۔ اگر تم پریشان ہو تو ہاتھوں کو اٹھا لو، بیمار ہو ہاتھوں کو اٹھاؤ، اور دعا مانگتے وقت ہاتھ میں سجدگاہ رکھو۔ سجدگاہ جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، خاک شفا، جس ہاتھ میں سجدگاہ ہو اور وہ ہاتھ اگر بلند ہو جائیں تو اللہ اس ہاتھوں پہ رحمت کو نازل کرتا ہے۔ ہمیشہ سجدگاہ کو لے کے دعا کرنا نماز کے بعد، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا۔ یہ سارے معصومین کا طریقہ۔ میرا مولا جو دعا مانگتا تھا ایسا مانگتا تھا۔ علی کو ضرورت نہیں، علی کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ علی کے صدقے میں عالمین بنے، کائنات بنی، علی مولا کائنات ہے۔ علی کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا مولا دعا مانگ رہا تو ایسے مانگا۔ مولا حسین کتنی بڑی پرسنالٹی، حسین زمین اور آسمان کا مالک،
روز عرفہ کی دعا میں مولا حسین نے ایسے مانگا، ایسے، کبھی اپنے ایک ہاتھ ریش مبارک کو پکڑا، ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور کیا کہا کہ پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا۔ میری ٹاپک دعا نہیں، میں آپ کو بتا رہا کہ اس طرح دعا مانگنا۔ نبی موسیٰ نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ سب بھوکے ہیں اور پیاسے ہو جاتے، پانی بالکل نہیں، تیری رحمت نہیں آ رہی، کنویں سوکھ گئے، تو اپنی رحمت کو برسا دے۔ نبی خدا کی دعا، زبان سے جملے نکلے، ان کے جملے ختم ہوئے، آسمان سے آواز آئی، اللہ کی آواز، بات کرتا تھا ڈائریکٹ، آواز آئی کہ اے موسیٰ تیری امت میں ایک بندہ ایسا ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک لیا۔ دوستوں میں یہی کہتا ہمیشہ، آج گناہ زیادہ ہے لیکن اگر تمہارے اوپر رحمت ہے، تم روٹی توڑ رہے، تم کھانا کھا رہے، تم پانی پی رہے، تمہاری سانس چل رہی، تو یہ وجود ہے امام زمانہ کا صدقہ ہے۔ ایسے سلوات نہیں، وہ اجل فرجوم تک، آخر تک بآواز بلند امام کی سلامتی کے لیے پڑھو۔ مومنین اللہم صلی مومنین پلیز، خیسر باغ اس وقت فل ہو گیا، باہر لوگ ہیں، پیچھے والوں کو اور آگے والوں کو بول رہا 3 سلوات پڑھو اور آگے آ جاؤ پلیز۔ اللہم صلی علی محمد۔ پلیز وقت کم ہے۔ تو نبی موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا تو اس نے جواب کیا دیا اللہ نے کہ اے نبی خدا تمہارا یہ جو کھڑے ہوئے ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو مسلسل گناہ کر رہا، ڈرو ڈرو۔ آج اگر تم بچے ہوئے، ہم بچے ہوئے ہیں تو صرف امام کی وجہ سے بچے ہوئے۔ یہ مت سمجھو کہ آج گناہ کم ہے، آج گناہ پہلے سے زیادہ ہے۔ آج گناہ ہمارے پہلے سے جنا ہے، آسان ہے آج گناہ کرنا، اس زمانے میں گناہ کرنا مشکل تھا۔ آج آپ کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، ٹیلی فون پہ آپ جو چاہے گناہ کر رہے ہیں۔ میں آپ نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا۔ آج آسان ہے، میوزک کا سننا کتنا آسان ہے، اس زمانے میں کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ گانوں کا سننا کتنا آسان ہے، اس وقت کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ اس وقت بے پردہ عورت کوئی نہیں جاتی تھی، آج بڑے آرام سے جاتے۔ اس وقت جھوٹ بولنے کے لیے لوگ سوچتے تھے، آج آرام سے جھوٹ بولتے۔ اس وقت حرام کھانے کے لیے لوگ سوچتے تھے، آج جان چاہے حرام کھاؤ۔ میری ٹاپک نہیں ہے، میں کیا کروں، وقت کم ہے۔ تو نبی خدا نے جیسی اللہ نے کہا کہ ایک گناہ گار ایسا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی رحمت کو روک لیا، بس۔ موسیٰ ایسا پلٹے پورے مجمع کی طرف، 10,000 سے زیادہ کا مجمع ہے، پلٹ کے کہا یہ بتاؤ کون کر رہا گناہ؟ لیکن آپ جانتے ہر دور میں رہا، مثال کے طور پہ میں گناہ کر رہا، مجھے میرا گناہ یاد آتا ہے، مجھے دوسروں کے گناہ یاد آتے ہیں، مجھے اپنا گناہ یاد نہیں آتا، کبھی یاد نہیں آتا۔ جبکہ اپنے آپ کو یاد کرنا ہے، دوسروں کے گناہ کو مت دیکھو۔ سب نے کہا نو نو نو، ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے۔ لیکن جو اصل گناہ گار تھا، جو کر رہا تھا، اس کو تو احساس تھا کہ یہ میں کر رہا، یہ سارا عذاب میری طرف سے، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بڑی آواز سے نہیں بولا، بڑی آواز سے بولیں گے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، رونے لگا اتنے مجمع، آہستہ آہستہ دل میں کہا، دل میں، دل کی آواز تو سوائے اس کے کوئی نہیں سنتا۔ دل میں کہا
کہ او میرے اللہ، او میرے کریم، او میرے ستار، وہ گناہ گار میں ہوں، تو جانتا ہوں میں ہوں، لیکن اب جملے سن، لیکن تو مجھے اتنے مجمع میں ذلیل مت کر، میری عزت نہ لے، نبی کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا مت کر، تو میری عزت بچا لے، میں اپنے گناہ کا اعتراف کر کے معافی مانگتا ہوں تجھ سے، I'm sorry اللہ، تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے ذلیل مت کر۔ بس یہ کہا دل میں، آسمان پہ زبردست بادل چھا گئے 1 سیکنڈ میں، اللہ قادر مطلق، اور دھواں دار بارش ہو گئی۔ سارا مجمع یہ سمجھا کہ موسیٰ نبی کی دعا قبول ہوئی، لیکن نبی موسیٰ جانتے تھے یہ میری دعا نہیں ہوئی، کوئی اور بات ہے، اس لیے کہ ابھی اللہ نے کہا ہے کہ ایک عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی گناہ گار ہے۔ رونے لگے۔ موسیٰ نے پوری امت کو چھوڑا، سیدھا طور پہ چلے گئے، پہاڑ پہ جا کے جب وہ اللہ سے اپنا کنورسیشن، جب اپنی بات چیت، اپنا ڈائیلاگ شروع کرتے تھے، کیسے شروع کرتے تھے؟ پہلے جاتے تھے موسیٰ پہاڑ پہ، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دیکھ کے اللہ سے کہتے تھے کہ اے نیکی کرنے والوں کے پروردگار، تو اوپر سے آواز آتی تھی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ آپ ایک بات بولو روک کے، موسیٰ تو بندہ ہے اور وہ خالق ہے، ایک دفعہ پکارے جواب دے دیا۔ ہم کو کتنے لوگ پکارتے ہوں گے، کتنے غریب ہم کو آواز دیتے، کتنے ہمارے غریب رشتہ دار ہم کو پکارتے، ہم جواب دیتے؟ یہ صفت تو پیدا کرو، یہ مومن کی صفت ہے، یوں ہی مومن نہیں بنتے۔ کتنے غریب رشتہ دار ہم سے کہتے، ہم بات ہی نہیں کرتے۔ کوئی اگر میری طرف دیکھو، کوئی اگر تمہارے سامنے ایسا ہاتھ رکھے، یہ مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے، عابد درامی کا جملہ نہیں، امام علی کہتے ہیں کہ کوئی تمہارے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلائے تو اس نے اپنی عزت کو ہاتھ پہ رکھ دیا، کچھ نہیں دے سکتے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ کوئی آ کے تمہیں بولے کہ پلیز ہیلپ می، تو معافی مانگ لو، لیکن ایسا مت کرو، ایسا جھٹکاؤ مت۔ میں جانتا بامبے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نام تو نہیں بول رہا، انہوں نے مجھے ٹیلی فون بتایا، اب بتا کے کہا مولانا میں اس کے نام کے آگے لکھ دیا کہ یہ پروفیشنل ہے، بار بار مانگتے ہیں، میں نہیں دیتا۔ تو میں مسکرانے لگا، میں نے کہا کیوں؟ تو کہا یہ سب سے مانگتا ہے، یہ ہر وقت مانگتا ہے۔ تو میں نے کہا کم از کم 100 روپے دے دو، یو کین افورڈ، تم پیسے والے سیٹ ہو بامبے کے، 50 روپے دے دو۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں دیتا۔ تو میں نے کہا یہ بولیے ہم پروفیشنل نہیں ہیں؟ ہم بھی تو پروفیشنل ہیں، ہر وقت ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کو بولتے کہ اللہ میری مدد کر۔ اللہ اگر بولتے کہ کیوں تو پروفیشنل نہیں ہے، تو بھی تو مانگتا ہے، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ تو کوشش کرو، اگر تم نہیں دے سکتے تو معافی مانگو، لیکن دو کچھ، 10 روپے دے رہے لیکن دو کسی کو۔ بہرحال موسیٰ نے جا کے کہا کہ اے عبادت گزاروں کے پروردگار، فوراً آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر کہا اے نیکی کرنے والوں کے پروردگار، پھر آواز آئی لبیک یا عبدی۔ تیسری مرتبہ موسیٰ نے کہا کہ صاحب تقویٰ کے پروردگار، پھر آواز آئی لبیک یا عبدی۔ چوتھی مرتبہ موسیٰ نے کہا کہ اے گناہ گاروں کے پروردگار۔ بس 3 دفعہ اللہ نے جواب دیا، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ موسیٰ جیسا نبی چونکا، چونک کے کہا پروردگار، جب میں نے کہا کہ عبادت گزاروں کے پروردگار تو ایک جواب دیا، نیکی کرنے والوں کے تو ایک جواب دیتا، صاحب تقویٰ ایک جواب دیا، لیکن جب میں نے کہا گناہ گاروں کے پروردگار، تو نے 3 مرتبہ مجھے جواب دیا۔ اب اللہ کا جواب سنو، اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے
یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اللہ کا یہ نام پڑھو. اس کے بعد دیکھو جیسا پروردگار کریم ہے ویسے تمہارا حسین کریم ہے، جیسا پروردگار کریم ہے ویسے تمہارے امام علی کریم ہے. سارے معصومین ویسے اللہ کی ہر صفت کے مظہر ہیں ہمارے معصومین. میں کیا بولوں؟ تو موسیٰ نے کہا کہ جب میں نے 3 دفعہ تو نے مجھے جواب دیا جب گناہ گار کا نام لیا، اب اللہ کا جواب سنو. اللہ نے کہا موسیٰ جب کوئی عبادت گزار میرے پاس آتا، مثال کے طور پہ تم نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھاتے تو تمہارے پاس ایک کانفیڈنس رہتا، مجلس کرتے ہو ماتم کر کے ہاتھ اٹھائے، گریا کر کے رو کے ہاتھ اٹھائے تو تمہارے پاس ایک بھروسہ عزاداری کا سہارا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے موسیٰ جب بھی کوئی نیکی کر کے عبادت کر کے تقوی کے ساتھ میرے پاس آتا ہے تو تقوی عبادت نیکی اس کا ایک سہارا ہوتی، لیکن جب گناہ گار آتا اس کے پاس کچھ نہیں رہتا، اگر میں سہارا نہ دوں تو کون دے گا؟ یہ کرم ہے پروردگار کا. اب موسیٰ نے پوچھا، موسیٰ نے کیا پوچھا کہ پروردگار تو نے ابھی کہا تھا کہ یہ گناہ گار ہے اسی لیے میں رحمت نہیں برساتا، پھر تو نے کیوں برسائی، پھر بارش کیوں کروائی؟ تو آواز آئی موسیٰ جو گناہ گار تھا، جو گناہ کر رہا تھا، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، اس نے مجھ سے سوری کہہ دیا تو میں نے معاف کر دیا اور رحمت کو بھیج دیا. موسیٰ نے کہا پلیز لیٹ می نو، انگلش میں نہیں بولا، کہا کہ پروردگار مجھے تو بتا وہ کون ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ چھپاتا کیسا ہے، یہ صفت مومن ہے. مجھے تو بتا وہ بندہ کون ہے جو گناہ گار ہے. آواز آئی نو موسیٰ میں تم کو بھی نہیں بتاؤں گا. پھر موسیٰ نے کہا کہ پروردگار وہ میرا امتی ہے مجھے تو بتا دے. دوستو یہاں سب سے بڑا جملہ غور سے سنو، پیچھے والوں کو بھی بول رہا. اللہ جانتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے، اولی العزم پیغمبر ہے، موسیٰ کے پاس عصمت ہے. اگر میں اس کا نام بتا بھی دوں گا تو موسیٰ مارکیٹ میں جا کے لوگوں کو نہیں بولیں گے وہ یہ گناہ گار تھا جس کی طرف سے بارش نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ باہر نہیں نکالیں گے بات. میں جانتا ہوں یہ نبی ہے. اس کے بعد بھی جب موسیٰ نے کہا مجھے بتاؤ تو کہا نہیں. اب جواب سنو اللہ کا، واقعہ ختم ہو گیا. جواب سنو. اللہ جب موسیٰ نے 3 مرتبہ کہا مجھے بتا، آواز آئی موسیٰ جب گناہ کیا تھا میں نے نہیں بتایا، اب تو معافی مانگ لی. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ٹائم بولو، ہاں زور سے بولو یار. کہ ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کرنا. We should not talk about others. یہ محرم ہے، محرم. تم عزاداری کر رہے، صبح سے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتے ہو، جب راستے پہ چلنا تو یہ سوچ کے چلنا کہ میں ایک عزادار ہوں جو ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جا رہا. تمہارے اوپر سایہ ہے شہزادی کونین. بیوی تم کو دیکھ کے مسکراتی، خوش ہوتی ہے کہ یہ میرے بچے کے عزادار ہیں، تم کو دعائیں دیتی کہ میرے بچے کے ماتمدار ہیں. تو یاد رکھو میں بچے یوتھ کو بول رہا. اتنا بڑا یوتھ خیسر باغ بامبے میں 4 محرم کی مجلس میں میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاؤ. لڑکیوں کو بھی بول رہا ہوں ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ادرس. کسی کے بارے میں بات مت کرو. بات کرنا ہے تو حسین کے بارے میں بات کرو، بات کرنا ہے تو مجلس کے بارے میں بات کرو. یہ کبھی نہیں کرنا کہ کسی مجلس میں جا کے وہاں پہ جو جس نے مجلس رکھائی، مثال کے طور پہ نیاز ختم ہو گئی، یہ نہیں بولنا کہ اس کے پاس تو نیاز ختم ہو گئی. تو نیاز کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھاؤ. نیاز تم اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا چکھ لو، وہی نیاز ہے، وہی شفا ہے. کبھی کسی کے بارے میں یہ عہد کرو. یہ 4 محرم کی مجلس میں اس سال محرم میں
منبر پہ جا کے علم کو پکڑ کے بول دو مولا اب تک جو میں نے کیا وہ کیا، لیکن آج کے بعد میں کسی بھائی کے بارے میں بات نہیں کروں گا، کسی بہن کے بارے میں بات نہیں کروں گا، کسی مومن کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ جب بات کرو اچھی بات کرو، اس کی نیکی بتاؤ کہ وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا اچھی نیکیاں کرتا ہے، وہ کتنی عبادت کرتا ہے۔ یہ صفت آئے گی تو مومن بنو گے۔ یہ 8ویں امام کا ارشاد ہے، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، کہ اللہ کی یہ صفت تمہارے پاس آنا چاہیے کہ باتوں کو چھپانا، پوشیدہ رکھنا۔ اور دوستوں میں نے دیکھا ہے جن لوگوں نے گناہوں پہ لوگوں کے پردہ ڈالا، کسی کے بارے میں بات نہیں کیا، وہ آج کامیاب انسان ہے۔ میں بامبے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ لوگ آج بھی موجود ہیں، مجلس میں بھی موجود ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ مولا آباد رکھے، قیصر باغ میں بیٹھ کے مجلس سننے والوں کو آباد رکھے۔ اتنی بارش، موسم اتنا خراب، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کی تعداد میں مجھے سن رہا ہے۔ میری مجبوری ہے کہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، 45 منٹ سے مجلس کو ختم کرنا ہے، 12-15 تک مجلس ختم کرنا ہے، لوگوں کو ٹرین سے واپس جانا ہے۔ لیکن یہ عشرہ محرم کے پہلے 10 دن تو صرف آوازاری کے، صرف گریہ کے، آنسو نکل جائیں، بی بی کے دل کو سکون مل جائے۔ یہ تو تمیز ہے بس جو میں نے پڑھی۔ دوستو 5 محرم کی رات ہے، یہ شب 5، 4 دن مکمل ہو گئے۔ کتنی جلدی چلے گئے 4 دن۔ سال بھر سے انتظار تھا محرم کا کہ محرم آئے، ہم حسین کو مہمان کریں، ہر رضاخانہ سجا ہوا۔ بامبے میں جب میں بینڈا سے آتا ہوں، جیسے ہی ہم یہ ایریے میں انٹر ہوتے ہیں، ہر طرف سبیلیں لگی ہوئی ہیں، سبیل نظر حسین، انجمنوں کے نام کے سبیلیں، معصومین کے نام کی سبیلیں۔ آپ کیا سمجھ رہی ہے سبیل کو؟ یہ سبیل کو جب بی بی رباب دیکھتی ہوگی، رباب کے دل میں ضرور یہ خواہش آتی ہوگی، کاش ایسی سبیلیں کربلا میں ہوتی تو میرا علی اصغر ذبح نہیں ہوتا۔ بی بی سکینہ دیکھ کر کہتی ہوں کہ اگر یہ سبیلیں کربلا میں ہوتی تو میرا بابا پیاسا مارا نہیں جاتا، میرے چچا کے ہاتھ نہیں کٹتے۔ مولا تم کو آباد رکھے، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک چیز ہمیشہ اور یاد رکھنا، کبھی تکلف سے نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا۔ چھٹے امام کے زمانے میں مولا جب مجلس میں تھے، ذاکر منبر پہ پڑھ رہا تھا، وہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس میں حسین کا بیٹا بیٹھا ہوا۔ ذاکر نے مصائب مولا حسین شروع کیے، کوہرام مچ گیا۔ ابو بصیر جو مولا کا چاہنے والا غلام تھا وہ بھی ہے۔ امام نے مجلس کے بعد ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر تم روتے نہیں؟ تو اس نے کہا مولا میری پوری رومال گیلی ہو گئی، پوری رومال گیلی ہو گئی۔ تو امام نے کہا ابو بصیر ایسے نہیں روتے، ابو بصیر ایسا گریہ کرو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی، ایسا گریہ کرو جیسے میری دادی فاطمہ روتی، جب بیوی بیچ میں بیٹھ کے ہائے حسین کہتی ہے تو زمین اور آسمان رونے لگتے۔ کہ ابو بصیر ایسے نہیں رونا۔ تو ہمیشہ یاد رکھو جو حسین کے غم میں روئے گا وہ کبھی نہیں روئے گا، اور تکلف سے کبھی نہیں رونا۔ یہ غم کی وجہ سے آج ہم کو صحت ہے، عزت ہے۔ آج قیصر باغ میں شب 5 محرم ایک ایسے شہیدوں کا ماتم ہے، ایسے بچوں کا ماتم ہے
پوری ہندوستان پاکستان میں ان شہیدوں کا ماتم ہوتا ہے 5 محرم کو کہ جس کی ماں نے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گیا؟ ماں نے کبھی بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ جب ماتم کیا کبھی حسین ہو، عباس ہو، علی اکبر ہو، قاسم ہو، شہزادی زینب کے بچے اون و محمد۔ دوستو بی بی زینب اس مظلومہ کا نام ہے کہ آج جو خیصر باغ میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے، اس فرش عزا کی بانی کا نام زینب ہے۔ دنیا میں جتنی مجلسیں ہو رہی ان مجلسوں کی بانی بی بی زینب ہے۔ پہلی مجلس کروا کے خاک کے اوپر شہزادی نے یہ پیغام دے دیا کہ اگر میرے بھیا کی مجلس کے لیے تمہارے پاس فرش کا انتظام نہ ہو تو زمین پہ بیٹھ جاؤ اور میرے ماجائے کی مجلس کرو، ہم آئیں گے۔ اون و محمد ان شہیدوں کا نام ہے، بہت کم سن ہے، 13-14 برس کا سن ہے۔ دونوں شہزادے شب عاشور مولا حسین ایک خیمے میں جا رہے تھے۔ لیلا کے خیمے میں گئے تو علی اکبر کو دیکھا، رباب کے خیمے میں گئے تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ، اس لیے کہ رباب ایک جھولے کے پاس اپنے سر کو رکھ کے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے لال کل کا دن ہر ماں اپنی قربانی کو پیش کر، تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں بھی نہیں جا سکتے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ دوستو یہ پرسے کی مجلس ہے۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ رباب تمہارا بیٹا ایسی جنگ کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ کو بھول جائیں گے۔ قاسم کے خیمے میں گئے تو دیکھا ماں کے سامنے شہزادہ بیٹھا ہوا، سارے خیموں کی طلایہ گردی کر کے حسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں، بہن کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ اون و محمد سامنے بیٹھے ہوئے اور آستینوں کو ایسا الٹے ہوئے۔ بی بی زینب مولا علی علیہ السلام کی اور جناب جعفر طیار کے جنگ کے واقعات بتا رہی۔ بی بی یہ بار بار کہہ رہی کہ بچوں تم علی کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل قربانی کا دن ہے، ایسے جنگ کرنا دین کو بچانے کے لیے۔ دوستو بچے سن رہے حسین پیچھے، بچے نہیں دیکھ رہے حسین کو، لیکن میری بیوی دیکھ رہی۔ بچوں کو جب تعلیم دے رہی تھی تو یہ معصوم بچے آستینوں کو ایسے الٹ رہے تھے، الٹ کے کہہ رہے تھے آقا کل آقا سے ماموں سے اجازت دلواؤ پھر دیکھو ہم کیسے لڑتے ہیں۔ پیچھے والوں کو بول رہا ہوں، آج ایسا فرصت ہو خیصر باغ میں کہ بی بی زینب تم کو اپنی زیارت کو بلائے، اللہ ہم شہزادی کی زیارت کو جائیں، جو جو تمہارے دلوں میں دعائیں ہیں، جو جو حاجات ہیں، ممبر سے بول رہا خیصر باغ میں ہزاروں کے مجمع میں رات کے 12:30 کے قریب ہو رہا، آپ جو جو دل میں حاجات ہے علی کی بیٹی سے مانگ لو، مانگو تو اون و محمد کا واسطہ دے کے مانگو۔ دوستو عاشورے کا دن آیا، سارے انصار شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے، دونوں شہزادے خیمے میں آئے۔ بی بی نے کہا بچوں ابھی گئے نہیں، کہا اماں ماموں اجازت نہیں دیتے۔ شہزادی نے ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا، دونوں بچوں کو لے کے حسین کے خیمے کی طرف چلی۔ دور سے حسین نے یہ منظر دیکھا کہ بچے شہزادی زینب کو لے کے آ رہے سفارش کو، تو اب بی بی زینب سے کچھ نہیں کہا، بچوں سے کہا بچوں ماں کو سفارش کے لیے لائے ہو؟ حسین نے اجازت دی، ایک کو علی اکبر نے سوار کیا، ایک کو عباس نے سوار کیا، دونوں بچوں کو سوار کر دیا۔ اب چلنا چاہتے ہیں، شہزادی زینب نے خیمے کے دروازے پہ روکا، روک کے کہا بچوں میں تمہاری ماں ہوں، میں جانتی ہوں تم بہت پیاسے ہو، میں جانتی ہوں تم بہت بھوکے ہو، لیکن اون و محمد یہ یاد رہنا کہ لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا۔
اسی طرح فرصت آج ایسا فرصت ہو کہ بی بی زینب دعا دے تم کو، بی بی زینب دعا دے۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، علی و جعفر طیار کے بچے، خوب جنگ کی، لیکن بھوک اور پیاس، 3 دن کی بھوک اور پیاس، کب تک لڑتے؟ چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، حملوں میں اون و محمد زخمی ہونے لگے، شدید زخمی ہو گئے، گھوڑے سے زمین پر آئے تو پکار کے کہا آقا ہمارا آخری سلام۔ حسین، عباس اور علی اکبر میدان میں گئے، اون و محمد کو نیچے دیکھا، حسین نے دونوں بچوں کے سر اپنے زانوں پہ رکھا، تھوڑی جان باقی تھی، اون و محمد نے کہا ماموں یہ بتاؤ کہ ہمارا رخ کدھر ہے؟ حسین نے کہا بیٹا تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے، تو ان بچوں کے آخری جملے ماموں اماں سے کہہ دینا، اماں سے کہہ دینا ہم نے نہر کا رخ نہیں کیا۔ بس میں نے حدیث ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ اب آخری پرسہ دو بی بی کو، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ آج بی بی کے دل کو سکون ملے کہ میرے بچوں کا ماتم ہو، قیصر باغ میں میرے بچوں کا پرسہ دیا گیا۔ آج تم نے اگر بی بی کے دل کو سکون پہنچا دیا تو تمہارا بیڑا پار، آئندہ سال تک بی بی کی دعاؤں کے حصار میں رہو گے، شہزادی کے حصار میں رہو گے۔ میں ایک ہی دعا کرتا قیصر باغ میں اتنے بڑے مجمع کو کہ بی بی یہ آپ کے بچوں کے عزادار ہیں، ان کو اپنی زیارت کو بلا لو، یہ لوگ سب آپ کو آ کے ہم قدم بوسی کریں آ کے وہاں۔ بس دوستوں میں 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ دونوں لاشوں کو لے کے حسین، عباس اور علی اکبر خیمے میں آئے۔ جیسی خیمے میں لاشیں پہنچے بیویوں میں کوہرام مچ گیا، واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہوئی۔ زینب قریب آئی، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا پروردگار تو میری قربانی کو قبول کر لے، میرے حسین کو بچا لے۔ اس کے بعد نہیں کبھی ماتم کیا، جب روئی حسین پہ یا عباس پہ، کوفہ و شام میں نہیں روئی۔ ایک موقع آیا جب بی بی نے بہت تڑپ کے بچوں کو یاد کیا، جب مدینہ گئی اور چوتھے امام کے گھر میں تھی، اس وقت عبداللہ ابن جعفر طیار نے آ کے کہا تھا کہ بیوی کو بولو میرے گھر آئے۔ مدینے میں آواز بلند ہوئی، زینب اپنے گھر کی طرف چلی کہ کوئی خبردار قریب آنے نہ پائے، لیکن مدینے کے چھوٹے